خان صاحب سے جو بھی سوالات کیے گئے 8 مارچ سے 18 مارچ تک کے واقعات کے، ان سب کی تفصیلاً خان صاحب نے تسلی بخش جوابات دیے اور کسی بھی ایک سوال کو ہم نے بغیر جواب دیے ہوئے نہیں چھوڑا۔ اس کا مقصد خان صاحب نے جو بیان کیا کہ جو مقدمات ہم پہ بنائے گئے ہیں اس کا تناظر کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور خاص طور پہ جب خان صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا اس کی بھی ہم نے ذکر کیا، جو کہ بالکل خان صاحب دیکھیں، خان صاحب ایک تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی تکلیف کی باوجود کل ہم اسلام آباد گئے اور وہاں پہ ہم کورٹس کے سامنے پیش ہوئے۔ اس سے 2-3 دن پہلے ہم لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ آج ہم جے آئی ٹی کی لیے پیش ہوئے۔ خان صاحب جن کی کہ سیاست کا محور ہی ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ قانون مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوں۔ جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 25 مئی کے واقعات کو آپ اگر آگے لے کے چلیں تو اب تک جو تشدد ہماری پارٹی کے کارکنان پہ کیا گیا ہے، ہمارے لیڈرز پہ کیا گیا ہے، وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی آپ کو سخت سے سخت مارشل لاء میں بھی آپ کو وہ نہیں ملتا۔ یہ جو اس وقت ڈرانے دھمکانے کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کا کہ چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، اور ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی ہے۔ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے اس ملک میں جو کہ مل کے بھی اتنے اجتماع کر سکے اور اتنے پرامن طریقے سے کہ ہمارے لاکھوں کے جلسے بھی ہوئے ہیں، ریلیز بھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن مقصد چونکہ یہ نہیں ہے، اور کوئی وہ جماعت جس کے لیے کہ قانون ہمیشہ ایک بہت ہی مقدم ہے، جب الیکشن شیڈیول اناؤنس کرتا ہے پنجاب میں الیکشن کا، تو ہماری ریلیز کو آخری وقت پہ 144 نافذ کر کے اس کو روک دیا گیا۔ ہم نے اس کے باوجود خان صاحب نے جو کال تھی اس ریلی کی اس کو واپس لیا تاکہ کوئی انتشار نہ پھیل سکے۔ اور کیوں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان انتشار کی بات کریں گے جبکہ ہم واحد پارٹی ہیں جو کہ اس وقت اس ملک میں جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں؟ تو ہم کیوں چاہیں گے کہ اس ملک میں انتشار ہو؟ ہم تو الیکشن والے لوگ رہیں، ہمارا تو ڈیمانڈ ہی ایک ہے کہ اس ملک میں جلد از جلد اور سپریم کورٹ کی دی ہوئی قانون کے مطابق جو الیکشن ڈیٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے ججز پہ حملے کیے جائیں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے مولا جٹ کی سیاست کرتے ہیں، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، واحد جماعت ہے جو کہ اس وقت آئین کی بھی رکھوالی کر رہی ہے اور جو اس ملک کے سب سے معزز عدالتیں ہیں ان کا بھی احترام بھی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی جو چور اچکے ہیں، جس طرح کہ آج سینٹ میں ایک لا پاس کیا گیا جس سے پہلے تو انہوں نے ایک فائنینشیل این آر او لیا، آج انہوں نے اپنے نااہل لیڈران کو اہل کرانے کے لیے ایک بل پاس کیا ہے۔ مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایوان جس کا کہ میں بھی ممبر ہوں، لیکن یہ جو حکومتی قابض ٹولہ ہے یہ وہاں پہ بیٹھ کر اور اپنے لیڈران کو ڈرائی کلین کر رہا ہے، یہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو جو قوانین پاس ہو رہے ہیں، جس طرح سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح کے عدلیہ کو، تمام اداروں کو تباہ کر دیا، اب ان کا آخری ہدف جو ہے وہ ہے پاکستان کی عدلیہ، اور اس وقت جو ان کے نشانے پہ ہیں وہ چیف جسٹس ہیں اور کچھ اور ججز ہیں۔ انہوں نے دیکھیں اگر اس ملک میں
قانون بھی نہ رہا, سپریم کورٹ بھی نہ رہی, تو پھر پاکستان کے عوام کدھر جائیں گے؟ پھر تو یہ بنانا ریپبلک بن گئی. تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے, اور جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب باوجود مشکلات کے وہ ہر عدالت میں گئے ہیں, ہر عدالت میں پیش ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں, اس کے باوجود ہم ہر عدالت کی پیشی پہ بھی گئے ہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اور قانون کا احترام کیا ہے. ان کو, آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح ان کی پیشیاں ہوتی تھیں اور کس طرح سے ہماری حکومت نے ان کے لانگ مارچز کو بھی ڈیل کیا, ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی. ادھر تو آپ سرخ ہو جائیں تو ایف آئی آر لگ جاتی ہے آپ پہ. تو اس لیے جو اس وقت ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں بڑی بد اعتمادی پھیل گئی ہے, اس میں لوگ بہت مایوس ہو گئے ہیں. اس لیے اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ فوراً جو سپریم کورٹ نے 14 مئی کی جو تاریخ دی ہوئی ہے اس پہ الیکشن کرائے جائیں, اور ہم نے مذاکرات بھی کر لیے. ان کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ٹولہ ہے, یہ جو قابض ٹولہ ہے, یہ صرف وقت کو ضائع کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم بڑے کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کی ناطے سے, پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہونے کے لحاظ سے عمران خان, ہمارا یہ اس ملک کی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ساتھ کھڑے ہوں, اور ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ ہماری طرف سے قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو یا ہم قانون کا احترام نہ کریں. جی دیکھیں, جس طرح شبلی فراز صاحب نے آپ کو کہا, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس طرح آج جے آئی ٹی کے ممبران جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے اوپر رابطہ کر کے طے کر کے آئے, ہم نے بڑی ان کو کھلے دل سے ایکسس دی. ہم نے ان کو زمان پارک کا جو وزٹ ہے, جو وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے, جو کوئی وہ اپنے مطابق ایویڈنس کلیکٹ کرنا چاہتے تھے, سائٹ سینگ کرنا چاہتے تھے, وہ ساری بڑی ہم نے عزت اور احترام سے ان کو کرنے میں تعاون کیا. لیکن اسی ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا, پہلے جب یہ تفتیش کے لیے آنا چاہتے تھے تو عمران خان صاحب اسلام آباد پیشی پہ جاتے ہیں, پیچھے زمان پارک میں ان کی با پردہ جو ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی صاحبہ, وہ گھر میں اکیلی موجود تھی. پیچھے آپ نے دیکھا کہ بختر بند گاڑیوں کے ساتھ زمان پارک کے اوپر دھاوا بول دیا گیا, یہاں پر ایکسیویٹرز کے ذریعے زمان پارک کے گیٹ کو توڑا گیا. جو وہاں پر سٹاف موجود تھا ان کے اوپر جس قسم کا تشدد کیا گیا, اور زمان پارک کے اوپر اس دن اس حملے میں لوٹ مار کی گئی. ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کے کیمرے, وہاں پر موجود جو سٹاف تھے ان کے استعمال کے کپڑے تک انہوں نے نہیں چھوڑے. اور بنیادی طور کے اوپر تو یہ پولیس ہماری ملزم ہے. 3 مقدمات میں جن میں تفتیش کرنے آئی تھی یہ ہمارے ملزم ہیں. پہلا, 8 مارچ کو انہوں نے ہماری انتخابی ریلی کو روکنے کے لیے انہوں نے ہمارے کارکنان پہ حملہ کیا, ڈنڈوں سے گاڑیاں توڑی. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, میڈیا گواہ ہے, گاڑیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے, نہتے کارکنوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اور وہ معصوم ذلِ شاہ جو کہ پی ٹی آئی کی جان تھا, ہر کارکن کے دل کی دھڑکن تھا, اس کو جس انداز سے اٹھا کے لے کے گئے اور جس انداز سے بے معنی اس کو شہید کیا گیا, اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, جو ڈیڈ باڈی کی اس کی تصاویریں آئی, جو کسٹوڈیل ٹارچر میں اس کی ڈیتھ کی گئی, یہ ہمارے ملزم ہیں. پھر 14 مارچ کو 26 گھنٹے عمران خان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور رہے, اور اس دن بھی پروگرام عمران خان کو قتل کرنے کا تھا, مرتضی بھٹو سٹائل کا واقعہ بنانے کا تھا. میں یہ سوال پوچھتا ہوں, وارنٹ تو ناقابل ضمانت رانا ثناءاللہ کے بھی ایشو ہوئے تھے دہشت گردی کی عدالت سے, گجرانوالہ سے, وہ وزیر داخلہ تھا, اس کو آپ تعمیل کروانے گئے ہیں, کہتے ہیں جی وزیر داخلہ ہمیں مل نہیں رہا. اس نے کون سا جو ہے وہ چوگا پہنا ہوا تھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, کون سی تلسمی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو رانا ثناءاللہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. اور عمران خان کے گھر کے اوپر پولیس, رینجر, پاکستان کی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیلی کاپٹروں سے سرویلنس سے, ڈرون کیمروں سے سرویلنس سے, اور زہریلی گیس اور جو فائرنگ کی گئی وہ سارا زمان پارک کے اوپر ہوا.
18 तारीख को जो यहाँ पर हुआ, तो ये तो हमारे मुल्ज़म हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना जो मौक़िफ़ है, जो हमारा स्टांस था उन मुकदमात के हवाले से, खान साहब ने बड़े उसको खंदा पेशानी के साथ वो सामने रखा है, और मैं समझता हूं कि अब इसके बाद कोई ऐसी चीज बचती नहीं है। ये सारे मुकदमात जाली हैं, झूठे हैं, इंतकाम की बुनियाद के ऊपर बनाए गए हैं, और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, जो कौम की आखिरी उम्मीद है, 22 करोड़ अवाम की आखिरी उम्मीद है इमरान खान, ये उनको दबाव में लाने के लिए, उनको लंदन प्लान के तहत रास्ते से हटाने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के भी सामने है। यही वजह है कि हमने उनसे बार बार दरख्वास्त की कि भाई इमरान खान की आप हाजिरी, उनकी वर्चुअल हाजिरी लें, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिरी लें। इमरान खान ने मुल्क छोड़ के नहीं जाना, इसी मुल्क के अंदर रहना, इमरान खान का जीना मरना मुल्क के अंदर है, लेकिन कोई ऐसा इकदाम ना करें जिससे इमरान खान की जान जो है उसको खतरा लाहक हो। ये जान एक शख्स की जान नहीं है, इमरान खान अब 22 करोड़ अवाम की जान है। लिहाजा इन चीजों को भी मलहूज़े खातर रखा जाए और इन चीजों को भी जो है वो देखा जाए। जी, जैसा कि शिबली भाई और फरूख भाई ने बात की कि चाहे कोर्ट में पेशियां हों, खान साहब बीमारी की हालत में भी अपने आप को और जान के ऊपर शदीद खतरात हैं तो वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। चाहे इन्वेस्टिगेशन जो JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका मामला हो, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है, आखिर किस लिए? तो वो सब जवाब उसका ये है कि मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आइन से बालातर कोई भी नहीं है और मेरी जान भी आइन से बालातर नहीं है, वो मुकद्दम समझते हैं आइन को। मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानियों से, कल बहुत अहम दिन है। कल पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह पूरी कौम, पाकिस्तान की तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर मगरिब से 1 घंटा पहले हम निकले, हम अपने कायद को बताएं जिसने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, जिस पे 2 दफा कातलाना हमला हो चुका है, उसके बावजूद वो मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आजाद हकीकी आजाद पाकिस्तान के लिए वो जा रहे हैं। कल खान साहब खुद दोबारा अपनी आइन को कायम रखने के लिए इस आइन शिकन टोले के खिलाफ रैली भी निकाल रहे हैं। मेरी तमाम लाहौर के वासियों से अपील है कि ये हमारी जंग है और हमने ही लड़नी है और हम इंशाल्लाह जीत चुके हैं। ये आखिरी धक्का है, हम इनको लगाएंगे। कल आप निकलें खान साहब की रैली के साथ भी, और अपने अपने इलाकों में हमारी वो बहनें, वो माएँ, घरेलू हमारी बहनें, बेटियां, बच्चों को लेके अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में एक पॉइंट है, किसी का कोई पार्क है, वो हमारी पार्टी लोकल एरियाज में बता रही है, वहां पे खड़े हो, चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट को और इस टोले को बताएं कि हम आइन नहीं तोड़ने देंगे। इस्लामाबाद में भी रैली है और ये रैली सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे लाहौर में खान साहब लीड करेंगे, पेशावर में पुरअमन हकीकी आजादी की रैली, इसी तरह इस पिंडी इस्लामाबाद में भी है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी चाहे टांगों पे जख्म हरे हो चुके हैं, ये पेशियां भुगत भुगत के, चाहे वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, वो पाकिस्तान की खातिर गिव अप नहीं करेंगे। ना हम आप लोगों को आइन तोड़ने देंगे। हम अपने लीडर के साथ हैं। कल जिस तरह से मैं, शिबली भाई, मैं और पूरी खान साहब की जो टीम है, पूरी इस्लामाबाद की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से वालेहाना तरीके से लोग अपनी जानें निछावर कर रहे थे खान साहब की गाड़ी के आगे, वो ये था, बता रहे थे कल उस टोले को जो कल हजारों की तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां, क्या शेलिंग, क्या वाटर कैनन का मटेरियल, कोई दहशतगर्द आ रहा था। दहशतगर्द वो नहीं है, वो हैं जो हमारे निहत्ती पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। इंशाल्लाह हकीकी आजादी आके रहेगी। आखिर में मैं फिर कहूंगी, कल रैली है, लाहौर से क़यादत खान साहब खुद करेंगे, इस्लामाबाद से भी बहुत बड़ी रैली है और पेशावर से भी, लेकिन अपने अपने इलाकों में जो रैली में लोग शामिल ना हो सकें, वो मगरिब से 1 घंटा पहले अपने इलाकों में निकलें और बताएं कि पाकिस्तान आजाद है, जाग चुका है और आइन शिकन टोले के खिलाफ उनका मुहासबा करेगा। शिबली साहब ये बताइएगा कि जो क्राइम सीन का इन्होंने विजिट की है, ये वाकया तो बड़ी देर पहले हुआ था, उसके बाद कई बारिशें हो गई, कई मामला सही हो गए, तो ये अब जायजा ले रहे हैं
آپ کا بڑا اہم سوال ہے یہی سوال ہمارے کام ہے یا ان سے یہ ہمارے ذہن میں بھی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اچھا شبلی صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ جو آج کی آپ کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لیس فارمولہ حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو خان صاحب کیوں نہیں کوئی حتمی تاریخ دیتے اور ایک ایسے احتجاج کی جانب جاتے جو پوری دنیا کے سامنے آ جائے؟ بالکل درست کہا آپ نے. ہماری جو حکمت عملی ہے، چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور قانون اور آئین کے اندر ہم کھیل رہے ہیں اور ہمیشہ ہم اسی کے اندر کھیلیں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اس وقت جو ملک جو انتشار میں پھنسا ہوا ہے، جس میں کہ ہٹ درمی حکومت جو کہ کھلے عام کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے، عدالتوں کی ججز کی بے عزتی کر رہی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ جو آج پارلیمان کو استعمال کرتے ہیں، پارلیمان میں کھڑے ہو کر اور یہ حملے کرتے ہیں ججز پہ، تو ان کو شرم آنی چاہیے. میں ایز اے پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی ایجنڈے کر کے اپنے جو چور لیڈر ہیں ان کو آپ بچانے کے لیے آپ اس قسم کی تقریریں کریں، اور ماضی میں بھی کی ہوئی ہے. خواجہ آصف نے ماضی میں فوج کے خلاف تقریر کی ہوئی ہے، ماضی میں بھی اس نے معافی مانگی ہے اپنے کردار کی اور اپنے جو ان کے جو سینئر تھے. یہ اس وقت بالکل باولے ہو چکے ہیں اور یہ ان کے لیے نہ تو قانون اہم ہے نہ تو آئین ہے. یہ اپنے مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کو جو انہوں نے لوٹا ہے. آج جو قانون پاس کیا گیا ہے سینٹ آف پاکستان میں، جو بل پاس کیا گیا ہے، میں بحیثیت سینیٹر مجھے شرم آتی ہے کہ کل میرے بچے مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ قانون پاس کیا تھا. تو ان کی تو یہ ہے، اب یہی کر رہے ہیں کہ پہلے این آر او دیا، اب انہوں نے انہیں قانونی وہ دیا تحفظ کہ ان کے ریویو ہو سکتا ہے. شبلی صاحب یہ بتائیں کہ ڈیڈ لاک یا مذاکرات کو آج سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بیٹھ کے آپ لوگ جامع پلان لے کے آ جائیں تاکہ ہمیں کچھ ایسا اقدام نہ اٹھانا پڑے. جی کیا وجہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے اور دیکھیں وے فارورڈ ملنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتشار اور یہ جو اس وقت جو کیفیت برپا کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آئین میں ہم نے جب اپنی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی تو آئین کو سامنے رکھ کے آرٹیکل 105 یہ سارے جو 2, 3 اور 5 کی باتیں کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس واقعے کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب پارلیمنٹ یا اسمبلی کوئی بھی ہوگی، جب وہ آپ قبل از وقت توڑیں گے تو 90 دن کے اندر آپ کو انتخابات کرانے ہوں گے. اس میں کوئی نہ تو فلسفی چاہیے نہ کوئی بہت بڑا قانون دان چاہیے سمجھنے کے لیے. یہ بات بڑی سمپل ہے کہ آئین پہ عملداری نہیں ہو رہی. اس وقت جو آپ کی پنجاب میں جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں، یہ غیر آئینی حکومتیں ہیں، یہ غیر اخلاقی حکومتیں ہیں. یہ قانون کے برعکس جو اس میں قانون میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے برعکس یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو بھی اقتدار میں بیٹھا ہوگا وہ کل کہے کہ جی میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. تو اس لیے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا آئین کے اندر جو بھی پروویژنز دی ہوئی ہیں، ہمیں نہ تو یہ پنچایت سے یہ فیصلے چاہیے نہ ہمیں کسی اور طریقے سے. ہم کیونکہ ایک دفعہ اگر آئین ٹوٹ گیا، آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، جو بنیادی چیزیں ہیں، سپریم کورٹ پہ حملے ہو رہے ہیں، ججز کی بے عزتیاں ہو رہی ہیں. ہمیں تو جب محترمہ زیبا کی خان صاحب نے ایک بڑی ہی نرم طریقے سے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف قانونی ایکشن لیں گے، خان صاحب آج بھی عدالتوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں. ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی گئی اس بنیاد پہ. آج جو تقریباً ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں ججز کو، یہی جو بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ آصف جیسے لوگ اور یہ لطیف جیسے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رو کے کہتے تھے میں ہار رہا ہوں، اس کو جتا دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں. سوال کیا